ناف پر انگلی رکھ کر یعنی کہ پیٹ پر انگلی رکھ کر ایک کرامتی اسم اعظم پڑھنے سے پیٹ کی بیماریاں، سینے کی بیماریاں، ہاتھوں اور پیروں کی بیماریاں، سر کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے، جسم سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جسم پر جو آنے والی بلائیں ہیں اور جو بلائیں آ چکی ہیں ساری کی ساری بلاؤں سے جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنے جسم کی تمام بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، سر کی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں کی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم سے ساری بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے پیٹ کی ناف پر انگلی رکھ کر اس ایک کرامتی اسم اعظم کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری کی ساری بلائیں چیخیں مار کر آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی اور کبھی بھی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناف پر انگلی رکھ کر آپ کو کیا پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، صبح کو پڑھنا ہے یا شام کو پڑھنا ہے، دن میں پڑھنا ہے یا رات کو پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں کیا یہ وظیفہ اس وظیفے کو پورا کرنے کے بعد پڑھیں یا اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں؟ تو ناظرین کرام، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ شام کو سوتے وقت پڑھنا ہے اور صبح کو آنکھ کھلتے وقت پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ شام کو سونے جائیں، سونے کے لیے جب لیٹ جائیں تو آپ حضرات اس وقت اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے کے لیے پاک ہونا آپ کا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ حضرات پاک ہوں، بس آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کا وضو ہو چاہے نہ ہو، تب بھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاک ہونا ضروری ہے۔ جب آپ شام کو سوئیں گے تو آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کے سوئیں گے اور صبح کو اٹھیں گے تو پہلے لیٹے ہی لیٹے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں اٹھیں گے۔ کتنے دن پڑھیں گے یہ ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتینیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے پڑھیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھ کر پڑھنا ہوگا، اور دوسرے کے لیے پڑھیں گے تو اس کی ناف پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر اس کی ناف پر انگلی رکھ کر آپ کو پڑھنا ہوگا، اور آپ کو یہ وظیفہ شام کو سوتے وقت پڑھنا ہوگا۔ تو آپ کو ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات یہ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وظیفہ شام کو سوتے وقت پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھائی جاتی ہے، وہ انگلی آپ کو اپنے ناف پر رکھ لینا ہے، اور ناف پر رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ ہم نے درود پاک 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو پورے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں
تو یہ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بھی آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ناف پر انگلی رکھے رکھے درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ ناظرین کرام، یہ اسم اعظم آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ حضرات اس اسم اعظم کو پڑھ لیں تو آپ کو 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب 10 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہ انگلی اپنے ناف پر سے ہٹا لینا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنا ہے، اور وہ دونوں ہاتھ ناف کے اوپر جتنا بھی جسم ہے سارے کے سارے جسم پر، آگے پیچھے اوپر نیچے سارے کے سارے جسم پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، لیکن ناف کے اوپر پھیرنا ہے، ناف کے نیچے نہیں پھیرنا ہے۔ جب آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں اس کے بعد آپ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سو جائیں، اور جب آپ صبح کو اٹھیں تو صبح کو آپ کو یہی وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، ناف پر انگلی رکھنے کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ اسم اعظم 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر ناف سے انگلی ہٹانا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملانا ہے، اس پر پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد میں ناف کے اوپر جتنا بھی جسم ہے سارے کے سارے جسم پر پھیر لینا ہے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم سے بیماریاں، پریشانیاں، جادو اور جنات کے اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، جتنی بھی بلائیں ہیں ساری کی ساری بلائیں آپ کے جسم سے چیخیں مار کر نکل جائیں گی اور کبھی بھی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ یہ وظیفہ آپ تقریباً 7 دن تک کریں یا 11 دن تک کریں، اس کے بعد میں آپ حضرات چھوڑ دیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یا ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ حضرات خود بھی کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔